حضرت جی رب کی پکڑ جو ہے نا یہ بڑی سخت ہے۔ ذرا اس وقت کو تو سوچیں یار کہ جب قیامت کا دن ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو اس طرح کی باتیں سنا رہا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ یار بڑے ماشاءاللہ اچھے بندے ہیں۔ آپ کو میں دیکھتا ہوں تو میں دل میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ماشاءاللہ بڑے نورانی چہرے ہیں سارے، بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو میں آپ کو اچھا جانتا ہوں ہیں جی۔ لیکن ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتہ۔ من عالم کے من دانم، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ تو اس دنیا کے معاملات ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن قیامت والے دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا، سب کچھ کھول دیا جائے گا۔ آج نیوز چینل ہم دیکھیں نا تو وہاں پر کسی چینل پر یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں جگہ پر کسی نے یہ جرم کیا تو ہم نے اس کی سی سی ٹی وی لے لی ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے حاصل کر لی اور ہمارے پاس گواہ ہے، وہ مشاہدہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اس کو دیکھا کہ جس نے یہ کام کیا۔ حضرت یہ تو دنیا کے کیمرے ہیں، ختم بھی ہو سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں، ڈیٹا جا بھی سکتا ہے، دے دلا کے بندہ ختم بھی کروا لیتا ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی بندہ سی سی ٹی وی میں کور ہو جائے تو وہ ڈرنے لگ جاتا ہے کہ یار اب تو میں پکڑا جاؤں گا، اب تو میری کوئی بچ نہیں ہے، اب تو ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ یہ گناہ جو ہے یہ فلاں بندے نے کیا۔ تو یار یہ دنیا کا کیمرہ ہے جس سے تو ڈر رہا ہے، جس سے تو بچ رہا ہے، لیکن حضرت ایک کیمرہ اوپر سے بھی لگا ہوا ہے جو ہمارے کرتوت دیکھ رہا ہے، ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ختم نہیں ہوتے، میموری نہیں ختم ہوتی۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کیمرہ ہے کہ قیامت تک اس میں سب کی ریکارڈنگ ہوتی رہے گی، ختم نہیں ہونی اس کی میموری۔ اب جب قیامت کے دن میرے جیسا بندہ جس نے ساری زندگی حضرت جی اس طرح کی باتیں کی کہ لوگ کہتے ہیں یار ماشاءاللہ بڑا ہی کمال بندہ ہے، تو بڑا نیک ہوگا، بڑا عبادت گزار ہوگا، اب قیامت کے دن حضرت میرے نامہ اعمال کھولے جا رہے ہیں اور وہاں پر میرے رشتہ دار سارے ہوں، وہاں پر میری بیٹی ہو، میری بہنیں ہو، میرے بھائی ہوں، میرا باپ ہو، میری ماں ہو، میرے جتنا بھی رشتہ دار ہیں سارے ہوں، اور جتنا میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یہ سارے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں، اور ان کے سامنے اگر میرے اعمال کو ظاہر کیا جا رہا ہو کہ دیکھو جس کے تو یہ کرتوت تھے، وہاں پر کیا بنے گا میرا؟ اگر ہم میں سے کسی بندے کے اس طرح اعمال ظاہر کیے جا رہے ہوں تو سامنے دیکھنے والوں میں ہمارے رشتہ دار موجود ہوں، وہ بندے موجود ہوں جو ہماری عزت اس وجہ سے کیا کرتے تھے یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، برابر ہر چیز کو ظاہر کیا جائے گا، وہاں پر ہمارا کیا ہوگا یار؟ اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، گناہ کر کے اس پہ فخر کریں گے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کر کے کیسے کسی کو بتا سکتا ہے، کیسے اس پہ فخر کر سکتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ حضرت جی میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا آپ سے۔ اگلے دن میں دربار گیا تھا حاضری کے لیے، واپس آیا ہوں، میرے پیچھے ہی نا 2 نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ میں وقت بھی نہیں بتاتا، میں راستہ بھی نہیں بتاتا، میں جگہ بھی نہیں بتاتا، لیکن اتنا ہے کہ دربار سے حاضری دے کے میں واپس آ رہا تھا، بالکل میرے پیچھے 2 نوجوان لڑکے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کیا گفتگو تھی؟ یا میرے کو نا وہ فلانے کی بیٹی کا نمبر ہے اور میں نے اسی گاڑی سے لیا تھا اور میں اس سے باتیں بھی کرتا ہوں، تجھے بھی دوں؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس تو پہلے 10 موجود ہیں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس پہلے ہی 10 موجود ہیں۔ وہ کہنے لگا ادھر سے میں نے لیا، ہر روز بات کرتا ہوں میں اس سے۔
تو وہ ساتھ والا، میں نے پھر پیچھے گھوم کے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے پیچھے گھوم کے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے. کہنے لگے یار خاموش ہو جب مولوی صاحب بیٹھے تھے. مطلب وہ مجھ سے ڈر گئے. میں نے کہا یار مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ رب تعالیٰ سے ڈرو نا، جس نے حساب و کتاب لینا ہے. اب حضرت جی یہ ہمارا معاشرہ اس طرح نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اس پہ فخر نہیں ہے کہ ہم خود گناہ کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہوگا. فخر کر رہے ہیں. اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ گناہ کر کے فخر کریں گے. ہم گناہ کرتے ہیں فخر کر رہے ہیں. حضرت جی ڈریں، پھر ڈریں اس وقت سے کہ جب ہمارے پیروں کے ناخن باندھ دیے جائیں گے، جب ہمارے ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب ہمارا منہ باندھ دیا جائے گا، جب ہمیں چٹے لباس میں بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی سننے والا نہیں ہوگا. پھر وہی چیز ہمارے ساتھ جائے گی جو ہم نے عمل کی.